بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معینا حتی تسکنہ ارزق الطواف وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة القائم على محمد اللهم صل میرا اللہ اپنی عزت واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ الہی امین الہی اصحاب گناہگارانو اے جگ دنیا فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ میرا اللہ ساڈے گھرانو ساڈے دلانو ساڈی زندگیانو ذکر امام عصر علیہ السلام نال منور اور روشن فرما۔ امام حسین علیہ السلام دی شہزاداری میں جتنے زن و مرد، جتنے جوان، جتنے بچے، جتنے بزرگ، زن و مرد شیعہ اہل سنت شرکت کر رہے ہیں، میرا مولا اپنی شان دا واسطے جو مریض آ رہے ہیں شفا عطا فرما۔ جنہاں مریضان دی صحت واسطے آکھیا گیا میرا مولا اپنی عزت واسطے نام شفا فرما۔ ایک ماتمی عمران علی علیل ہے، منڈی بہاؤدین تو جگر دا مریض ہے، بڑی نازک صورت حال ہے، میرا اللہ اپنی عزت واسطے عمران علی شفا اور صحت عطا فرما۔ ایک بچی علیل ہے، مالک اللہ شفا عطا فرما۔ ایک ملتان ایک ماتمی اس وقت بھی نہایت علیل ہے، سارے دعا فرما میرا مولا شفا عطا فرما۔ جتنے مومن میرے بھائی دی والدہ علیل ہے، میرا مولا شفا سے عطا فرما۔ جتنے مریض حاضرین دی نظر چین میں گناہگار دے سامنے کل شفا عطا فرما۔ میرا مولا جو بے اولاد آئے باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے شب کے نیک نرینہ صاحب اولاد عطا فرما۔ جنہاں اولاد عطا ہوئی باب الحوائج صدقے میرا مولا اپنی رحمت سایہ نصیب فرما۔ میری ملت دے نوجوانوں ہر قدم تے 12ویں سرکار دی حمایت نصیب فرما۔ میرا مولا اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ بابا سید زیغم بادشاہ صاحب پترا نال سادات نال مومنہ نال آمد امام تک سلامت فرما۔ امام حسین بادشاہ دے صدقے میرا مولا انہاں رستیاں دی حفاظت فرما جتھوں حسین بادشاہ دے عزاداراں لگنے، انہاں جگہ دی حفاظت فرما جتھے بیٹھ کے مظلوم رونے، اس رون دے بدلے اس عذاب بدلے اس اشاریاں موت دے حملے تو پہلے کربلا دی سواری نصیب فرما۔ میرا مولا پاک مسافر شام پاک سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہ دی سلام نصیب فرما۔ مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما، حسین بادشاہ دے صدقے دعاواں مستجاب فرما، حق قبول والا فرما، علی ولی اللہ قبول والا فرما۔ اب عزت اور عظمت دے صدقے میرا مولا دعاواں مستجاب فرما، حق قبول والا فرما، علی ولی اللہ قبول والا فرما۔
دور کریم تو جو حاجت زن و مرد لے کے آئے کل دی حاجت روائی فرما اپنی عزت واسطے ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما محمد و اہل بیت محمد صدقے سن شعور اور معرفت والی زندگی عطا فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی وآل محمد صلوات اور پڑھو محمد وآل محمد صلی اللہ ایک صلوات مریضہ بھی شفا واسطے پڑھو سارے صلوات اپنی اپنی جلد جلد زیارت کربلا مولا مستق صلوات عزت ابو الفضل لباس تبریز اللہ صلی اللہ محمد تھوڑی بھی آواز آنی چاہیے تھی اچھے آواز نال صلوات پڑھو محمد محمد اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کریے اللہ نے خالق لم یزل نے وحدہ لا شریک نے سمیع و بصیر نے علی و عظیم نے ذوالجلال والاکرام نے علی کل شیء قدیر نے جس دین نو پسند فرمایا قرآن دی زبانی جس دین دا اعلان کیتا وہ دین اسلام ہے جس دار اسلام میں اسی زندگی بسر کر رہے ہیں اسی زندگی گزار رہے ہیں وہ رستہ وہ طریقہ وہ دین اسلام تسی توجہ کر سو نیاز حسین یہ تو پھر چل ہی جانا ہے ویسے دوسرا سوال ہے کوئی اجے گل کرنے کا لطف نہیں آیا دوسرا سوال ہے سن یاد رکھنا جوانوں صلی اللہ محمد محمد جس دین اتے طریقے نو عربی وچ دین آکھیا جاتا ہے طریقہ عربی وچ دین یعنی دین ابراہیم دا طریقہ دین موسیٰ دا طریقہ دین عیسیٰ دا طریقہ دین محمد مصطفیٰ دا طریقہ یہ اتنا پاک دین ہے دین اسلام کہ اس کو اللہ نے پسند فرمایا آواز کا کوئی پرابلم ہے اندر والے پاس غور کرو ساؤنڈ آپریٹر ذرا غور کر سن تسی توجہ کرے جوانوں جڑا دین اسلام وہ ایک ایسا بلند دین ہے ایسا کمال طریقہ ایسا کمال رستہ اسلام دا کہ اللہ نے کسی دین نو اس سند نہیں دیتی کہ اللہ نے اس نو پسند کیتا ہوئے مگر فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے یاد رکھے اسلام بھی اس دی پسند ہے جس دی پہلی پسند نام محمد ہے اللہ تعالیٰ بات رکھے خدا ہمیشہ سلامت رکھے یعنی اسلام نو اس نے پسند کیتا ہے جس دی پہلی پسند دا نام احمد مختار امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھنا جوانوں محتاط زندگی گزارو بڑا مشکل جہا دور ہے اپنی آئی ڈیز نو اور اپنے چینل نو بڑے اچھے طریقے وچ اس نو استعمال کرو زمانہ بدل چکے ہے حالات بدل چکے ہیں تو بڑے بہترین انداز دے نال اس دنیا چوں گزرنا ہے میں ایک ممبر امام حسین علیہ السلام دے
توسل نہ لکھیں۔ ایک پبلک نو میسیج دینا چاہنا کہ لاتعداد لوگوں نے میرے نام دی آئی ڈیز بنا کے رکھی ہوئی ہیں، جبکہ میں گناہگار کدی قوم نال میسیج کے ذریعے بات کرنی ہوئے تو ایک ہی آئی ڈی ہے ساری، اور مختلف نامہ تو آئی ڈیز بنا کے تو کچھ لوگ فرقہ واریت دی جنگ چھڑنا چاہتے ہیں، اتنے نام آئی ڈی دے میرا لکھیا ہوتا ہے تو تلے میسیج ایسا ہوتا ہے جڑا مسلمان نہ لڑا دے۔ اور میں اداریاں نو بھی محتاط میسیج دینا چاہنا کہ روک تھام ہونی چاہیے ایسے میسیج، جب کسی اتحاد بین المسلمین واسطے، اتحاد بین المومنین واسطے دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں، ساڈی مرضی ہے کہ اسی سارے اس پرچم دے ہیٹھ آ جائیے جس پرچم دے ہاتھ وچ علی دا ہاتھ ہے۔ اسی کدی کسی نو گال دینا پسند کیتا ہی نہیں، ساڈے کول علی تو ہی فرصت نہیں، تو ساری دنیا گواہ ہے۔ اگر اس طرح دی کوئی نیگیٹو میسیج کوئی کسی دا نام لے کے اگر کوئی ملامت کیتی جا رہی ہے تو اس دا خود ذمہ دار ہے، اور اداریاں نو بھی اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اسی تو اس ملک اور اس قوم اور اس ملک کی سلامتی واسطے دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں، ہر ممبر کو میسیج دے رہے ہیں امن دا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام دا کربلا دا میسیج امن دا میسیج ہے، بھامے حسین سر کٹا کے پہنچایا ہے۔ ظلم دے خلاف، بربریت دے خلاف جڑا کم کیتا ہے، تو اسلام ایسا سسٹم ہے جوانوں کہ جس سسٹم واسطے امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں پیش کیتیاں، سید الشہداء نے ایسے ایسے جوان کہ ابو الفضل العباس اور حضرت علی اکبر اور حضرت امیر قاسم، حضرت عابس شاکری، حضرت شوذب، امام حسین علیہ السلام اسلام کے سارے اسلام تو قربان ہوئے۔ اسلام کسی دے مذاق دا نام نہیں ہے، اسلام اللہ دیاں حجتاں دی، اللہ دے نبیاں دی، انہاں دے اوصیاء دی، آئمہ تحریم دی محنت دا نام ہے۔ اسلام ایک پاور دا نام ہے، اسلام ایک طاقت دا نام ہے کہ اللہ نے اس اسلام واسطے، اس اسلام دی بقا واسطے اپنے محبوب نو زمین تے بھیجیا، اور سب نبیاں تو آخر وچ بھیجیا۔ اسلام تے کدی کوئی ضرب نہ مار سکے، صرف محمد مصطفیٰ نہیں بھیجیا، نال دو معجزات دے کے بھیجے، ایک معجزے دا نام قرآن ہے، ایک دا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کو انکار نہیں، مسلمان نہیں انکار کر سکتے اس بات۔ بسم اللہ بسم اللہ، اونچا نعرہ حیدری، انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ اسلام صحیح آدم کہ کسی دا دین تے لگا کچھ نہیں، محمد والے محمد گھر انہاں دنیا نو لفٹ ہی نہیں کروائی، انہاں اللہ دا ہی کام کیتا۔ اللہ نے اپنے اس محبوب نو، اے جملہ ذرا میں شیعت دے عقیدے دے مطابق آکھ رہے ہیں کہ ساڈا عقیدہ ہے اور روایات وچ ملدا ہے، معصومین علیہ السلام دی حدیث وچ ملدا ہے کہ اللہ نے اس مشن واسطے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ دی طرفوں اللہ دیاں حجتاں دی جڑیاں پیچھے گزر گئیاں انہاں دی چھوک کے مدد کی تھی، چھپ کے مدد تے بہت ساری روایات بادشاہ دی کچہری لگی ہوئی ہے، سب تو بڑا ہیرو، سب تو بڑا لیڈر کائنات دا احمد مجتبیٰ لکھ لکھ جان قربان ممبر تے موجود ہیں، تو ایک قوم جن وچوں ایک جن جس دا منہ پچھلے پاسے لگے ہویا آئی، وہ دارالشفا سمجھ کے حضور کو لایا تے تڑپدا جا رہے ہیں، تے آدھے جی صدیاں تو تواڈا انتظار آئی، آج مہلت ملی ہے، آج سفر کردہ تواڈے تک پہنچیا، تو میری مشکل آسان کر دیو کہ جڑا میرا چہرہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے بناوٹ دے مطابق، لیکن جدو طوفان نوح علیہ السلام آیا ہے تو میں ابلیس نے آکھیا کہ زور نال دھکے نال اس بیڑے نو پلٹ دے، تو جدو میں اپنی پوری طاقت بیڑے تے لائی تے قریب ہا کے بیڑا پلٹ دیندا
تو پتہ نہیں ایک ایسا جوان سامنے آیا جس نے ایسا تماچا ماریا کہ میرا منہ ہی پھر گیا۔ علی والے مرحبا میرے شیعہ سنی جوانوں، اور ایسے لا تعداد واقعات بھرے پینتر جہد علی امام ملک حیدری مرحبا علی امام۔ تو میں رحمت للعالمین دا نعرہ سن کے آیا، اس گناہ دی معافی بھی منگدا، تو صدیاں گزر گئین، میں قوم نال بات بھی نہیں کر سکتا، سزا اتنی بڑی ملی ہے کہ چہرہ بالکل میرا پیچھے، تو کرم فرماؤ دست رحمت میرے چہرے تے پھیرو، میرا چہرہ میری گردن ٹھیک ہو جائے۔ حضور فرمایا انہیں کر دینے اے جن حضور علیہ پاسے پوریا شفا واسطے، یا دروازہ کھلیا آفتاب امامت علی ابن ابی طالب ظاہر ہے۔ علی انسانیت دی سوچ تو بہت بلند ہے، یاد رکھنا تے جی میں مولا متقیان دا قدم کچہری رسول خدا وچ آیا تو جن گھبرا کے حضور دے ممبر دے پیچھے چھپ گیا تے پیادا اے حسنین دے نانا بچا لو۔ مولا فرمایا ہویا کہ یہ اس آقا جی جس تماچا نہیں ماریا ایو جوان دا سامنے آ گیا۔ بسم اللہ، غور کرنا جوان تسی جیو با جماعت ہو کے نعرہ حیدری۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حیدری اللہ، بس ایک میسیج دینا ہے جواب میں، خوبصورت جی حدیث ہے بادشاہ دی، وہ تھوڑے حوالے کر کے تو بعد میں ملا مصائب دا پڑھدا، کل تو شہادتاں دا پھر آغاز ہو جانا ہے، پھر بھی مصائب زیادہ پڑھیا جاتی۔ تو بادشاہ نے اللہ نے اس علی نوں کہ جس نوں ہر زمانے چھپا کے رکھیا، مدد کی تھی اپنی حجتان دی، علی ابن ابی طالب نوں اپنی مدد بنا کے، اللہ علی کی مدد، اللہ اپنی مدد علی دے ذریعے کروائی۔ لیکن اسلام ایسا سسٹم ہے کیونکہ اسلام دے بعد قیامت ہے، اس لیے آپ اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اس کے بعد آخر نجات ہے یا سزائے یا جزائے۔ تو جدو اس اسلام کو اللہ نے نافذ کیتا تو اپنے محبوب نو قرآن حکیم جیسا تحفہ عطا کیتا، اور قرآن دے نال نال نصیر دے طور پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ویر عطا کیتا۔ اور رسول اللہ واسطے ہی علی آئے، اس دی دلیل کی یہ ذرا نیاز حسین سارے اول تو آخری دیوار تک سارے شرکت کرنا، اگر علی دنیا واسطے آوے ہا تا عمران دے گھارے جاوے ہا، اللہ واسطے آیا ہے تا اللہ دے گھارے جایا ہے، رحمان دے گھارے جایا ہے۔ اسی جیو مرحبا مل کے حیدری۔ یا علی یا علی جیو حیدری۔ اس اسلام دی جس اسلام تے قربانیاں دیتیاں جا رہی ہیں، جس اسلام تے تطہیر جیسا پردہ قربان کر دیتا ہے، ایسے ایسے جوان، ایسے ایسے شہزادے، اور جتنے بھی امام نو قربان ہوندے آئیں اس اسلام کو، یاد رکھے جوانوں آج تواڈا اور میرا بسیرا بھی اس دین وچ، اس طریقے وچ، جس طریقے واسطے لوگوں نے قربانی دیتی، اولاد دیتی، سر دیتا، بے وطنی برداشت کیتی، اپنے دیاں قبراں چھوڑیاں، اور ایسیاں چھوڑیاں کہ پھر ویکھڑیاں نصیب نہیں ہوئی۔ یہ صرف آقا امام حسین علیہ السلام دی بات نہیں، ہر امام نہ لیں گے۔ تاریخ شیعہ سنی نہیں ہوندی، تاریخ ہوندی ہے۔ امام حسن نال جو سلوک ہویا، امام حسین بادشاہ نال، امام سجاد نو پونے 2 سال تک بازاراں درباراں چ پھرایا گیا ہے سید سجاد۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نو اذیتاں پہنچائیاں گئیاں، چھٹے امام دا دور باقی آئمہ دی نسبت کچھ آسان نہیں، لیکن لا تعداد مشکلات کھڑیاں کیتیاں گئیں۔ 7ویں امام علیہ السلام دا ایسا زمانہ آئی کہ ساری زندگی زندان میں گزر گئی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس وجہ تو بھی غریب ہیں بھئی باقی جتنے بھی بطول دے پتر دنیا تو ٹرے انہاں دا کسی جنازہ چایا تا ہے نا، کسی پڑھیا تا ہے نا۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام و مظلوم امامان کے اپنے لوگ 4 حصے تقسیم ہو گئے، اور جنازہ 2 دن پل بغداد تے پیا رہا موسیٰ کاظم، لیکن اسلام دی بقاتے حرف نہیں اچھے جدو اللہ نالے کلام کرتے ہیں جڑے ساڑھے آئمہ ہیں، انہاں دا عشق اتنا بلند ہے کہ 14 سال دی شاید جملہ پھر نہ سامنے آوے۔ بابا جی 14 سال دی جڑی آخری قید آئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی، اس قید دے وچ ایک دن ہارون رشید نے ہاں جی شام غریبہ انشاءاللہ میری زندگی رہی تو انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے اس امام بارگاہ وچ اذان علی اکبر دی مجلس ہو سی، پھر سارا دن جو مقامی عزاداری ہو سی، اور ٹھیک 8 بجے زندگی رہی تو شام غریبہ دی مجلس واسطے میں گناہگار تواڈے سامنے حاضر ہو جاسا۔ تسی ویکھنا کہ انہاں دے عشق دا معیار کی ہے، اے بلند کیوں ہیں، اے ہمیشہ زندہ باد کیوں ہیں نال رسول، کیوں دنیا انہاں دی دیوانی ہو جاندی ہے، کیوں انہاں دے نام تے پوری زندگی بسر کر دیتی جاندی ہے، کیوں انہاں دے نام تعویذ بنا لیا جاندا ہے، کیوں انہاں دا ذکر سن کے دلاں نوں سکون اور ٹھنڈک پہنچ دی ہے جوانوں۔ ہارون رشید نے ایک دن ایک اپنی سپاہی نوں آکھیا ساری رات موسیٰ کاظم سجدے وچ سر رکھ کے کچھ پڑھدے رہندے نے، ذرا جا کے سن تو صحیح کہ نہیں فرزند رسول ساڈے واسطے بد دعا تو نہیں کردا۔ جدو دشمن نے جملہ سنیا تو حیران ہو گئے، 14 سال دی قید گزار کے موسیٰ کاظم سجدے سر رکھ کے پیا دین اللہ حمد تیری ذات دا کہ اس قید دے بہانے اپنی عبادت دا موقع عطا کر دیتا ہے۔ ایسے ان ساڈے ہاتھ میں اور جوانوں اس اسلام دی بقا واسطے اسلام دی جڑی بنیاد ہے، بنیاد اگر مضبوط ہوئے گی ساڈی، جواناں نال بات کر رہے ہیں، شیعہ سنی جواناں نال بات کر رہے ہیں، اسلام دی اگر بنیاد جس عمارت ہے جیسے اپنی تمام اعمال رکھنے اگر ساڈی وہ بنیاد مضبوط ہوئے گی تو عمارت نو کوئی مسئلہ نہیں جتنی بلند کر لو۔ اس عمارت نو دین اسلام دی عمارت نو اگر معراج سے بھی لے جاؤ کوئی پرواہ نہیں، 5ویں امام فرمایا بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ 4 محرم دی رات دی اس مجلس سے حدیث امام بیان کرن دا میرا مقصد ہے کہ جڑا امام نے بنیاد دسی ہے اگر وہ تواڈی زندگی میں جو چیزاں پہلے تو شامل ہیں تو انہاں مضبوط کرو، مزید سجاؤ، مزید نکھار پیدا کرو، کیونکہ ساڈے ہاتھی ہوئے جنہاں سر کٹا دیتے ہیں لیکن ایک قدم حق دا پیچھے نہیں ہٹیا۔ اور اگر یہ چیزاں زندگی وچ 5 تیرے میرے دین دی بنیاد وچ اگر یہ 5 چیزاں شامل نہیں ہیں تو اج عہد کرو، وعدہ کرو وقت امام نال، شیعہ سنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نال والی ولایت نال وعدہ کرو، معصوم فرما رہے نہ ذاکران دی بات نہ مولویان دی بات، وعدہ کرو یہ اہم چیز ضروری ہے۔ بنیاد اگر بنیاد ہی کمزور ہوئی تو عمارت کتوں تک سفر کرے گی، کتنی مضبوط ہوئے گی۔ بنیاد مضبوط ہوئی اگر اس دین دی تو پھر کوئی ڈر نہیں، بھاویں یزیدیت دی ہوا چلے۔ بڑی اہم بات کرنا چاہنا، اگر بنیاد ساڑھے دین دی قائم ہے جڑی معصوم علیہ السلام نے دسی ہے پھر کوئی پرواہ نہیں، بندہ پاکستان وچ رہے، بندہ یورپ وچ رہے، بندہ دنیا دے کسے کونے وچ رہے، اس جوان نو اس مسلمان نو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس دی بنیاد قائم ہے، بنیاد مضبوط ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یزیدیت دا سیلاب آ جاوے، نمرودیت دا طوفان آ جاوے، فرعونیت دا سیلاب آ جاوے، ابلیسیت دی اور شیطانیت دی سخت ہنیری کھل جاوے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور اہم بات ہے جوانوں کہ اگر یہ بنیاد 5 چیزاں شامل نہیں ہیں، وقت میں آدھا نہ یزیدیت دی لوڑ ہے ساڈے تے حملہ کرن دی، نہ فرعون لوڑ ہے ساڈے والے پاسے متوجہ ہون دی،
نہ شیطان کو ضرورت ہے کہ سن بہکاوے صراط مستقیم تو ساڈی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ آپ ہی ساڈے اوتے ڈھہ جائے گی اور اسے دے ہیٹھ آ کے اللہ نہ کرے دم گھٹ جائے گا۔ بنیاد قائم ہوئی، نہ یزید دی جرت ہے، نہ فرعون دی جرت ہے، نہ نمرود دی جرت ہے۔ پنجویں امام تو بندیاں پوچھے مولا دین دی بنیاد ہے کیا؟ پنجویں امام فرمائے دین دی بنیاد پانچ چیزاں تو پھر کسے یزید دا ڈر نہیں ہے۔ مولا پانچ کیڑیاں؟ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب۔ گھبرانا نہیں، نماز دینا تو پریشان نہیں ہونا۔ معصوم فرمایا اگر یہ پانچ چیزاں موجود ہیں تو سنبھالو، حفاظت کرو، ہور سجاؤ، ہور بلندی حاصل کرو۔ انہاں دے جو جڑی پہلی چیز ہے اس چیز دا نام ہے نماز۔ کوئی چھٹی نہیں بھائی، میں بڑی لبی ہے بھی چھٹی لب جاوے بابا جی تسی تو موڑے سویڑے دے مالک جو ہوتے۔ اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ پہلی بنیاد ہے مومن محب شیعہ اس راہ ترنے بڑی بلندی دی بات ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ انسان ثابت ہون واسطے میں معصوم دی حدیث بڑی جرت، اتنے بڑے مجمع ہوندے اور مجمعوں کے سامنے ایسی سخت بات میں شروع کر دینا ہن میں عادی ہو گیا چونکہ سچ اتنا بڑا ہوندہ ہے اور میں نے بڑا لطف آندہ ہے جدو مجمع متوجہ ہو کہ بالخصوص شیعہ سنی جوان جدو متوجہ ہوندے تو میں بڑے ارادے نال اللہ کی مدد نال بات کرتا رہنا۔ جوانوں میں یہ نہیں کرنا کہ ولایت نو پیچھے کر کے تے نماز نو اگے کر دیواں یا نماز نو پیچھے کر کے ولایت نو اگے کر دیواں۔ جتھے سجدہ ہے اوتھے علی ہے، جتھے علی ہے اوتھے سجدہ۔ کوئی ناراض ہوئے تے بھاویں راضی حیدری۔ اے سارے لوگ آکھن گے بھی بات حق دی ہو رہی ہے۔ پہلی چیز جس اتے معصوم علیہ السلام اچھا کی آکھو گے سفارش لے کے کس دی بارگاہ جاؤں گے؟ سارے کام دھندے دنیا دے کیتے تے اللہ نو سجدہ ہی نہیں کیتا۔ اللہ دی بارگاہ میں جھکے ہی نہیں، چھٹی نہیں ملی۔ ذاکران بڑی لوڑ ہوندی ہے نماز دی چھٹی دی، سفر کرنا ہوندہ ہے، غیر محفوظ رستے ہوتے جانا ہوندہ ہے، رکنا پوندہ ہے، سجدہ کرنا پوندہ ہے۔ میں ایک دن تاریخ کھولی حدیثاں کتیاں کیتی ہے بابا جی بکدائی نماز دی چھٹی لب جاوے، وہ چھٹی لبدے ہیں جڑی حدیث سامنے آ گئی ہو پھر وہ پوری ڈائری دی سیٹنگ کرنی پئی بھئی یہ وقت نہ چک جاوے جڑا اس منگے ہے۔ پورے سال دی عزاداری وچ کدی بھی اس وقت تے اس وقت نو مصروف نہیں رکھتا کہ 10-15 منٹ اللہ دے سجدے دے اول وقت دے ضرور نکل آمن۔ جوانوں ذہن وچ رکھیا ہے جدوں چھٹی لین گیا تے اگو حدیث امام دی سامنے آ گئی، اگو چھٹے بادشاہ فرمایا بھی بندہ مردہ پہ ہے نا اگر دریا چ غرق پہ ہوندہ ہے تے اذان آ گئی ہے مردیاں میں نیت کر کے مری۔ گھبراؤ نہیں جوانوں، تواڈے فائدے دی بات کر کے جا رہے ہیں۔ جڑے خوش ہو بولو حیدری۔ اور ایسی سخت حدیثاں جی میں پڑھتا نہیں پہ کتے نسی نہ جان جوان میرے کو بے شک نعرہ حیدری۔ جنہ دے گھر آئے بیٹھے ہاں انہاں انج دی نماز پڑھیے، انہاں ایسی نماز پڑھیے اسی 2 رکعت نماز پڑھ کے الہی پتر دے دے، کار دے دے، گھر دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں کم دے دے، فلاں ہو جاوے، کوئی نہ کوئی لالچ جہنم تو بنا دے دے، جنت گھر دے دے۔ یاد رکھے جس بادشاہ دے بیڑے چاہے بیٹھے نا او علی جدو ساری رات عبادت کھلوندے نے اور سارا دن حالت روزہ وچ قیام کردے نے تے دعا چ پتہ علی کی آکھدے نے لطف لینا جدو علی اللہ نال بولدے ہون گے تو کیسا بولدے ہون گے؟ ہائے 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 علی آسمان المو کر کے دن میں تیری عبادت تیری جنت دے لالچ وچ نہیں کردا اور نہ ہی تیری جہنم دے خوف تو کردا، میں تیری عبادت اس وجہ تو کردا چونکہ تو لائق عبادت ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔
حیدری ولایت تے سر کٹا دیواں گے جوانو زندگی ولایت دی امانت ہے جتھے بادشاہ چاون لے لمن لیکن جنہ چیزاں تے سائیاں زور پائے جڑیاں سائیاں کر کے بھی کھائیاں کدی انہاں دی مخالفت وچ نہیں جاواں گے کدی نماز تے لطیفے بازی نہیں کران گے کدی شاعر اللہ تے لطیفہ نہیں بناواں گے کسے نماز روزے شاعر اللہ تے عزاداری تے کسے لوگ عزاداری تے بھی لطیفہ بازی کر دیں مولا عباس دے منن دے جڑے دعوے دار ہیں سنان دے منہ بھی علماء تے لطیفے سنے نہیں ایسا ہو رہے ہیں اچھی نہیں سن دے چپ کرا دیتے ہیں چپ نہ کرا سکیے تو سوئی جا چھوڑ دیتے ہیں چونکہ برداشت نہیں ہوتا جنہ اتنی بڑی قربانی دیتی ہے جوانوں کی آنکھوں کے امام حسین علیہ السلام ایسی نماز پڑھی ہے کہ اس وقت بھی حسین سجدے وچے اس وقت بھی حسین ابن علی سجدے وچ اور جانتے ہو جوانوں فرض کی ہوندہ ہے فرض اللہ واجب کی تھی اللہ فرض کی تھی نماز فرض کا مطلب ہے کہ کسی بھی حالت چھٹکارا نہیں ہے چھٹی نہیں ہے جتنے فرض چیز ہو جاندی اس کے سامنے ہیلا بہانہ نہیں چلتا وہ ہر حال ایک اسا ادا کرنا ہے اور ایک بڑی لطیف جی ایک بات ہے میں تاریخ پڑھیے پہ جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے اگر اللہ نے انہوں نے بخشیا اس رحمان نے اپنے رحمان رحیم آلے کوٹے وچوں بخش دیتا پھر بھی جنت وچ نہیں جان دے گا جنت دے بوئے گے کھلار کے فرشتے آکھن گے پہلے قضامہ پڑھ جنت سامنے ہوئے جنت دے پھل فروٹ سامنے ہون حور و غلمان سامنے ہون تے قضا نمازاں پڑھ دیاں پہ جان بڑا بہت عظیم رستہ ہے اللہ دی بارگاہ وچ اگر آؤ گے نا جوانوں تو ثابت اطاعت خدا ثابت ہوئے گی خوف خدا اللہ دے کی سکتا ہے انسان کی دے سکتے ہو خدا کی دے ہو گے اللہ ہے کہ انسان کو اللہ نو دین واسطے ذرا دعائے عرفہ وچ امام حسین علیہ السلام دا جملہ جدو حسین اللہ نال کلام کر دیں تو حسین کی میں کلام کر دیں دعائے عرفہ رش لگے ہوئے حاجیاں دا تے حسین ابن علی دعا دے ہاتھ چاہ کے پیا دیں الہی اگر میں دعا منگ رہے ہیں ہاتھ چاہ کے تو ہاتھ بھی تو تیرے ہی دیتے ہوئے نا جڑا سمجھے میرے نال سفر کرے اور اگر میں بول رہے ہیں دعا دے الفاظ میری زبان ہی جو نکل رہے ہیں تو اس زبان بھی تو تیری عطا کی تھی بندے آکھ رہے ہیں حسین ابن علی نو چاہیے کہ شام جاوے یزید نال مذاکرات کرے اور نسل بچاوے حسین ابن علی نو نسل بچانی چاہیے حسین ابن علی جنگ والے پاسے قدم بڑھا رہے ہیں لوگاں دیاں گلاں امام حسین علیہ السلام سن کے ایکو گل آ کے ہر یزیدی نو جواب دے دیتا انہاں کہ حسین نو نسل بچانی چاہیے حسین عرش والے پاسے منہ کر کے پیا دیں جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا حیدری یاد رکھنا جوانوں عیسائیاں نہیں دسے ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ قم جہاد کوئی ایک معاملہ تھوڑی ہے سایہ ولایت دا رکھنا ولایت دی حبیت نو کوئی ماد لال کم نہیں کر سکتا یاد رکھے جوانوں شریعت محفوظ ہے ولایت محافظ ہے تسی اپنی شریعت نو اپنے عمال نو جس لاکر دے اندر محفوظ رکھنا ہے وہ لاکر جیڑا ہے وہ ولایت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں چھٹی نہیں ہے کسی بھی حال جی میں الہی میں سفر جا رہے ہیں خالق فرمائے لا اکراہ فی الدین دین جبر نہیں زور زبردستی نہیں جتھے 4 پڑھتے ہیں ہن 2 پڑھ لے چھٹی نہیں ہے اس سے تیرا ہی فائدہ ہے میں تیرے سفر نو آسان کر دیواں گا الہی میں پانی نو ہاتھ نہیں لانا ڈاکٹر نے منع کیتا ہے خالق فرمائے کوئی گل نہیں تو تیمم کر لے تیرا ہی فائدہ ہے میں تیری مرض نو دور کر دیواں گا دعا دا بہانہ تیو صلاۃ ہے نا خالق میں تیمم کر لیا کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا خالق فرمائے چھٹی نہیں ہے بے کے پڑھ لے پڑھ ضرور انکار نہیں ہے فرار نہیں ہے مالک ان میں بہ بھی نہیں سکتا خالق فرمایا ہوئے لیٹ کے پڑھ لے اس سے تیرا ہی فائدہ ہے
بندے آکھیا جی لیٹ کے پڑھا سر نال قیام رکوع سجود کراں سر بھی حرکت نہیں پہ کرتا خالق فرمایا نال شہادت علی انگلی نو بلند کر جتھے قیام کرنا ہے قیام بنا جتھے رکوع کرنا ہے رکوع بنا تو انگلی نال سجدہ کر الہی بیماری اتنی غالب آ گئی ہے میری انگلیاں بھی جان نہیں رہ گئی علی دے اللہ فرمائے ہوئے تو آنکھ نال ہی سجدہ کر لے میں قبول کر رہا ہوں اللہ جیو یا رسول اللہ صلی اللہ جیو حیدری مرحبا جزاک اللہ چھوٹ نہیں ہے شروع کرو نواں سال ہے 1444 ہجری ہے آغاز ہے تحفہ بڑی زندگی چ لے کے آؤ ذکر امام حسین علیہ السلام نال نماز واسطے اپنی نجات تے رحم کرو اپنی زندگی چو اپنی آخرت واسطے اپنی قبر واسطے تسی ہزاراں سال جیو جوانو قدم قدم تے محافظ ہو جان گے تواڈے اعمال محافظ ہو جان گے قدم قدم تے چھوٹ نہیں ہے کہ واجب فرض تو کوئی لکھیا جا رہے ایک ایک ساعت ایک ایک گھڑی لکھی جا رہی ہے پڑھتے جاؤ گے تسی مصلی بچھاؤ گے بیٹی ویکھے گی چھوٹے بہن بھرا ویکھن گے ایک نہیں تو دوسرے دن وہ بھی کھا کے شفا لے کے وہ بھی مصلی تے آ جان گے چھوٹے چھوٹے مصلی گھر وچ رکھو گے بچیاں شوق عبادت تسی عبادت نہیں کرو گے مصلی دے نیڑے نہیں جاؤ گے نسل وچ کوئی ہاں اللہ کرم کرے تو جس تے چاہے کر دیندا ہے جب تک تسی اپنے دل میں شوق عبادت پیدا نہیں کرو گے اولاد اللہ دی بارگاہ وچ سجدے وچ سر نہیں رکھے گی جوانوں سر کٹا دیواں گے نہ نماز دی اہمیت نو کم کراں گے نہ روزے دی اہمیت نو کم کریں گے سچ بولاں گے چاہے تنہا رہ جاواں گے جوانوں یاد رکھنا مولا تو بندے پوچھے ہیں مولا نماز روزہ حج تے زکات تے ولایت انہاں دے وچوں اہمیت زیادہ کس دی ہے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب سر اٹھا کے بولنا جوانوں ہیں مولا تواڈے دادا دی ولایت نماز روزہ حج زکات امام فرمایا تسی سمجھے نہیں ولایت محفوظ کر دیے شریعت نو امام فرمایا نماز جدو انسان سفر وچ ہوندا ہے نماز ادھی ہو جاندی ہے 4 دیاں 2 ہو جاندیاں اور روزہ بیمار نو چھٹی مل جاندی ہے مسافر نو چھٹی مل جاندی ہے حج مسکین نو معاف ہو جاندا ہے ساکت ہو جاندا ہے اور زکات مسکین نو چھٹی دے دتی جاندی ہے ولایت علی ابن ابی طالب نہ نمازی نو معاف ہے نہ روزہ دار نو معاف ہے نہ حاجی نو معاف ہے علی الملی جزاک اللہ آخری حدیث آج موضوع اس میں شروع کیتا ایک با جماعت نعرہ حیدری یا علی اس موضوع نو شروع کیتا لیکن اس حدیث دا ٹائم ملیے نہیں کہ بحث اتنی لمبی ہوندی رہی کہ میں تک پہنچیے نہیں ہے تواڈے حصے دیوے جدوں اساں جانا ہے اس دنیا تو ایک دن جانا ہے جدوں بھی وقت وہ لکھیا جا چکے ہیں وہ طے شدہ امر ہے نہ اس کو 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد کوئی رعایت نہیں ہے وہ نوٹ ہو چکے ہیں اسی ہر دن اس دے قریب جا رہے ہیں اور جدوں سی جانا ہے اس دنیا دوسری حدیث چھٹے شہنشاہ پاک دی مولا فرماندے مومن دی قبر وچ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امتی دی قبر وچ 7 نور میت دے نال ہی داخل ہو جانا جتھے کسے کام نہیں آنا جتھے رشتہ دار بیوی بچے بہنا بھرا سب چھوڑ جان گے تساں ہونے میں ہونے تن تنہا دے بندے دے اعمال ہونے اچھے یا برے اچھے تو برزخ بہت بہترین ایسی بہترین کہ لفظ بہترین بھی چھوٹا ایسی عیش و عشرت کہ لفظ عیش و عشرت بھی چھوٹا ایسا سکون کہ لفظ سکون بھی کم تر اور یاد رکھے جوانوں 7 نور 2 مومن دی سرحاندی یہ بھی امام فرما رہے ہیں 7 نور قبر تائیں لے جانا اگر نہیں ہیں تو انہاں دے واسطے کوشش کرو اتنے بندیاں تے میں حجت تمام کر دیتی معصوم دیاں 2 حدیثاں پہنچا دیتیاں فرمایا 2 موٹیاں دے برابر 2 پیٹ دے برابر 2 پیراں دے برابر اور 7واں نور قبر دی چھت نال جڑا سب نالوں زیادہ روشن ہے عذاب قبر جدو مرن والے تے حملہ آور ہوئے گا اے موٹے والے 2 نور صادق آل محمد فرما رہے ہیں ایک نور اگے کھڑا ہو جائے گا قریب نامی اس دا میں ضامنہ
پیٹ والے نور فشار قبر کے سامنے جتھے کوئی نہیں سامنے آئے گا قریب نہیں آنا اسی اس دے برزخ ضامنہ پیراں والے پاسوں حملہ کرے گا قریب نہیں آنا اسی اس دے ضامنہ فشار قبر عذاب قبر چلا جائے گا مرن والا سکون سکھ دا سا لوے گا ستواں نور جڑا قبر دی چھت نال ہوئے گا پوری توجہ چاہنا جوانوں ستواں نور 6 نوراں تے سوال کرے گا بھئی اپنا تعارف تو کرواؤ تسی کون اس دے ضامن قبر ہے جتے ساری دنیا اس میں چھوڑ گئی صادق آل محمد فرما رہے ہیں پہلا نور کلام کر کے آکھے گا کہ میں اس مومن دی اس مرن والے دی پڑھی ہوئی نماز ہاں میں روزہ میں حج میں زکات میں خدمت والدین میں صلہ رحمی رشتہ داراں دی زیادتیاں دے باوجود بھی میں قدم بڑھا دیندا تیری رضا واسطے چونکہ صدا اس جہان تے نہیں رہنا میں پہل کر لیندم اج جو صلہ رحمی اس دی نجات واسطے قبر وچ آ گئی ہے اسی کسے عذاب اور درد نو قریب نہیں آن دینا تو ستویں نور تو 6 نور پوچھن ذرا اپنا تا تعارف کرواؤ تسی تا ساڈے تو بھی پہلے اس دی قبر وچ موجود ہے ستویں نور وچ آواز آسی اگر میں اس دی قبر وچ نہ آواں ہاں نہ نماز آوے ہاں نہ روزہ آوے ہاں نہ حج آوے ہاں نہ زکات آوے ہاں نہ خدمت والدین آوے ہاں میں ولایت علی ابن ابی طالب مل کے حیدری آج دوجی رات علی دیاں دھیاں نو کربلا دے ٹبیاں وچ حسین سجدہ عشق دا سجدہ دین واسطے اپنے کاروان نو نال رلا کے میں دعا منگدا اس قبولیت لمحے وچ اللہ تواڈے تے کرم فرماوے تسی ایک واری اکھاں نال کربلا جا کے ویکھو نقصان گنو علی دیاں دھیاں دا اللہ تو نیک مہینے دا وقت دے وے تسی ایران جاؤ شیعہ سنی بھائیوں میں یقین نال پیادا تواڈا مہینہ ختم ہو جاسی نہ علی دیاں دھیاں دیاں قبراں ختم ہو سی نہ علی بادشاہ دے پتراں دیاں قبراں ختم ہو سی اس اسلام دی شر بلندی واسطے ہر دور اس ویڑے نو اگ لائی گئی ہے اور یہ اگ ہوئے کہ جڑی شام غریباں لگی ہے امام حسین بادشاہ 2 محرم اللہ تڑی دعا قبول فرماوے جو حاجت مالک قبول فرماوے 2 محرم حسین بادشاہ بھین علیہ دا محمل نال دھیاں دے محمل دائیاں دے محمل مسلم جے بھیرا دی موت پچا کے ہوئے مسافر حسین کربلا دے ڈبے تو حسین دا گھوڑا لتھے حسین بادشاہ دن جی میں لکھوں تک صحرا تے ٹبیاں تے تند ہواواں تے اس صحرا تے مزاج تے تیرے پیر حسین دی نظر پئیے تھوڑے فاصلے تے جدا سارے آل عبادہ قافلہ کربلا دے میدان وچ پہنچ گئی ہے حسین مظلوم مقتل دے لفظ پڑھ رہے ہیں جوانوں امام علی مقام دا گھوڑا مرتجز رک گئے ہے حسین گھوڑا ٹور دن گھوڑا روندہ ہے ٹردہ نہیں کتابہ لکھ دن حسین جدو گھوڑا رکیا کاروان رکیا محملہ دے پردے ہٹے ہر کوئی حسین نو بیک رہے ہے حسین فرمائے اکبر ذرا اپنا گھوڑا من دے علی اکبر بادشاہ نے عقاب پیش کیتا حسین بادشاہ عقاب تے بیٹھے جولان دیتا گھوڑا علی اکبر دا بھی روندہ ہے ٹورے آنے گئے فرمیدن عباس ذرا اشل میرے قریب لیا حضرت عباس نے رکاب نپ کے حسین نو چڑھایا گھوڑا ٹوریا حضرت عباس دا گھوڑا بھی روندہ ہے مقتلچ ملدہ ہے واری واری 6 گھوڑے حسین مظلوم نے تبدیل کیتے جدہ گھوڑے نہیں نہ ٹورے بھینہ دیو سے لٹھا نکل گئی حسین زمین تے بیٹھے ایک مٹھ ریت دی بھریے تواڈے مرشد حسین موقع دی سطر سنان لگا اج دے حالات سنان لگا اج کی ہویا علی دی دھیا نال حسین مظلوم نے ایک مٹھ ریت دی بھریے مولا نے جو دوستی خوشبو لئیے تے بے وس منہ چو نکلے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون ہائے کرنا لیو تسا سوکھا سنے علی دیا دھیاں محملہ چوکھا سنے آئے کرنا لے رو کے بھئی دی حسین انشاءاللہ بھین مر جاوی یہ آئے تو اتھے پڑھی دیئے جتھے موت دی خبر ہوئے
میں صدقے ہو جاواں حسین مظلوم فرمایا عالیہ عالیہ وہ جا آ گئی ہے جس جگہ دا حسین دا واقعہ ہے۔ سارے پریشان ہو گئے، اصحاب نالن، اولاد نالن، پتر نالن، سید سجاد بابا اس مقام تے فرمایا ہاں سجاد ذرا ایک بار غور نال اس غازریہ دی زمین نو ویکھ۔ سید سجاد دی نگاہ پھرتی جا رہی ہے اور میں صدقے ہو جاواں پتہ نہیں کتنا روئے اس نے سید سجاد۔ فرمایا سجاد محمل بہا دیو، اصحابہ نو اکوے تے خیمے لا دیتے جاویں، اے کربلا ہے، اے غازری ہے، ایو میری مقتل گاہ، ایتھے میں حسین ذبح ہونے، ایتھے حسین 10 دن دین دا مقدمہ لڑنے، ایتھے قیامت تک میں اسلام نو سرفراز کرنے۔ وڈی ہائے نکلیے وڈی نسل آباد راسی ہائے کرنا لیو جدو خیمے لاون لگے نا بی بی بلائے عالیہ محمد حسین ذرا میرے قریبا رون دے ہوئے حسین بھین دے محمد لیٹ گئے رو کیا دی کدان رو میں کہیں رو آیا حسین نو سیدہ دے بھین اس سرزمین آ گئی ہے جتھے ڈیرے لانے جتھے میں ایک نواں جہان آباد کرنے جتھے دم دینے تیرے بھیرا حسین بڑی رنی علی دی تھی تے رو کے پیا دی ہیں میں بھی اس سرزمین تے تسی پہلے بھی کدی آئے ہو؟ حسین فرمایا آج تو 26 سال پہلے جنگ صفین دے میدان چوں جدہ واپسی ہوئی گئی نا تے بابے علی دا گزر اس کربلا تو ہویا تے بابے فرمایا حسن حسین تے خیمے لاؤ آج رات میں علی کربلا رانے عبادت ہو جائے گی ہر رضادار دی۔ عالیہ گل لگلی بڑی اوکھی ہے بابا علی حسن تے میں اسی تریوے امام پیو پتر خیمے جاسے آدھ رات لے بابے علی دی چیخ سنیے اسی حسن حسین دوڑ کے بابے دے مسلے دے قریب گئے ہیں بابا کیوں روئے ہو؟ علی فرمیندن ہونے مسلے تے بیٹھے ہیں میری آنکھ لگی ہے میں خواب ویکھے خون دا سمندر نظر آ رہے ہیں اس خون دے طوفان دے اندر میں کئی جوان دردے ہوئے نظر آ رہے ہیں سمجھ آ رہی جوانوں کربلا دی ضرور لے جانے نہ سترانو نال علی ابن ابی طالب میں فرمایا تو صرف جوان نہیں نظر آ رہے کچھ برکے بھی لڑ دے نظر آ رہے اوے میں صدقے ہو جاواں فرمایا ایو کربلا ہے اسے کربلا وچ حسین دا ڈیرا لگنا ہے محمل بہاؤ فرمایا علیہ تسا نہیں لانا پہلے کچھ خیمے نصب ہو جان اس دے بعد عزت نال علی دی دھینوں اشیاب کربلا دی سرزمین تے لہاواں گے زمین نو پتہ لگے آج کیڑی شہزادی کربلا آ گئی اوے میں صدقے ہو جاواں خیمے جدو لان لگے تو سید سجاد بڑا دکھا جملہ ہے سید سجاد نے حقل ماری صحابن بلایا فرمایا خیمے اس طریقے نہ لانے کہ صحاب دے جتنے خیمے ہونا وہ میری ماں زینب دے خیمے تو وہ دور ہونے چاہیے میں صدقے ہو جاواں ایک صحابی پوچھے مولا جی کو خاص وجہ سید سجاد فرمائے تساں پڑھنا ہے قرآن سجاد گوارا نہیں پیا کردہ کسے غیر محرم دی آواز خیمیاں میں چلی دیا دھیاں دے کنہ تے پہنچے جان دے ہوئے کیوں رو پین جوان جڑے تڑپند وین تے ہر کوئی رو لے سی جڑے 17 تے رو پین اے تاں رو پین جڑا صحابیاں دا آواز برداشت نہیں کردہ رب جانے شام دے بازار دے دربار شرابیاں دے ہاسے کیویں واہ 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 انشاءاللہ اپنے غم میں نہ رو جوانوں ماں حسین دی راضی ہوئے جڑا کسی صحابی دی اونچی مولا متقیان 19 رمضان کی فرمایا صحابہ نو جدو ضرب لگی ہوئی آئی کمبل اچ بابے نو اٹھا کے آ رہے ہیں تو مولا علی کی فرمایا فرمایا صحابیوں میں راضی ہوں اسے پیچھے ٹر جاؤ اسبق ابن نباتہ نے آکھا یا علی ابن ابی طالب ضرب شدید ہے مولا سی تو دروازے تائیں پہنچانا لیا مولا پتہ نہیں وقت قسمت بیلے ذرا اتنی گہری ہے پتہ نہیں وقت ملاقات ہو علی رو پہ فرمایا تسی دھیاں لیو تسی جان دیو پیو زخمی ہوئے تا دھیاں اچھا رو دیا ہے میں علی گوارا نہیں کرتا میری زینب دے رون دی آواز کسی کوفی دے کرنا دے آواز انشاءاللہ کدی نہ رو اپنے غم میں انشاءاللہ کدی نہ رو میں دعا دے کے جا رہا درود کربلا پہ پڑھدا جوانوں نال لے جانا انشاءاللہ جتھے یاد اسی عبادت ہوندی راسی
خیمے لگ گئے، اصحاب دے خیمے لگ گئے، جناب عالیہ دا خیمہ، حضرت سید سجاد، حضرت ابوالفضل العباس، حضرت امیر قاسم تے شہزادہ اون محمد انما یرید اللہ دی آیت پڑھ کے عالیہ دا خیمہ لایا۔ جڑے زوارن کربلا دیو جان دن، اگے امام حسین دا خیمہ، پیچھے سید سجاد دا خیمہ، دو امامہ دے خیمیاں دے درمیان زینب عالیہ دا خیمہ تے عباس دا انج خیمہ جویں کسے پہرےدار دا خیمہ ہونا ہے۔ واہ بھائی واہ، میں بندے تڑپ دے ویکھن خیمہ گاہ وچ کربلا، جدو اللہ تو لے جاوے شاہ دے بدلے اس شال مولا کربلا وکھاوے، اور جوانوں جویں کسے پہرےدار دا بالکل خیمہ گاہ جتوں انسان داخل ہوندا ہے تو نال ہی دائیں جانب خیمہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام دا یکدم امام حسین خیمہ لگ گیا، عالیہ دا خیمہ لگ گیا۔ میں جیڑا خیمہ امامہ نے درود پڑھ پڑھ کے لایا ہے نا، ہائے ہائے، جس خیمے وچ عباس بھی بغیر اجازت داخل نہ ہوندے، اس خیمے وچ حسین دا قاتل ہسدا رہے ہیں۔ ارمان ارمان حسین مسافر دا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور جوانوں جان دیو کہ تواڈے مولا، تواڈے ضرور سننا جوانوں، جدوں مولا کیڑی اوکھی آئی ہے، کدوں اوکھی بڑی ہے امام حسین علیہ السلام تے، امام تے ادو اوکھی بڑی ہے جدوں فرمایا ہے اکبر جی بابا، سجاد جی بابا، عباس جی مولا، فرمیندے میرے نال آؤ، میں عالیہ نو کربلا چ لہانے، عالیہ سین دا محمل ہوئے میں صدقے ہو جاواں۔ پترہ نے مہار نپی محمل دی، چار جوانہ نے اپنے اپنے زانوں پیش کیتے، محمل بیٹھے، محمل تو لانا ہے نا، میں زینہ تو تلے ہے کوئی نہ، زینے دی جاتے حسین ابن علی نے اپنا زانوں پیش کیتے کہ عالیہ حسین دے زانوں تے پیر رکھ تے کربلا دی زمین تے قدم رکھ، میں ماتمی دی زیارت کر لے ساں، زمین کربلا ہلی، جدہ زینب ایک ہاتھ عباس دے موٹے تے رکھیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، انشاءاللہ وطن تے مر گئی ہو رہا، اس دی جتی باہر نہ ہویا، کائنات عزتدار مذکور جس دا 16 پھراواں بھی قد نہیں ویکھیا جوانوں، ایک ہاتھ عباس نے موٹے تے رکھیا، حضرت عباس نے درود نو پڑھیا تے دعا سجاد تے موٹے تے قدم مبارک حسین بادشاہ دے زانوں تے رکھیا، تے جویں عباس تے موٹے تے زینب عالیہ نے ہاتھ رکھیا ہے نا، تے این کر کے حسین ویکھیا تے اکھاں وس پئیاں ہیں، دعا دے ہاتھ جا کے پیا دے انشاءاللہ اے مان سلامت روی۔ مرحبا 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 مرحبا، بہت سونی مکھانے، بہت سونی توجہ تیاری کر رہے ہو، حسرت سنے آئے جوانوں، آئی دے دن دا جڑا عمل ہویا ہے، واقعہ ہویا جس نے کربلا نو بے چین کر کے رکھ دیتا ہے، وہ مسائب کو دے حوالے کر کے جا رہے ہیں، پردیدار ماما بھینا دیا آزادیوں بھی شرکت کر سنے اس مسائب دے اندر، تو جناب عالیہ لتھے ایک خیمہ لگیا، خیمے دے اندر تخت لگیا، تخت دے اوتے عزت علی دیا، وسیع خیمہ، بڑا خیمہ، تمام مستورات عبادت ہے تمام۔ یاد رکھے جوانوں، دریا دے کنارے ہوتے خیمے لائے گئے تاکہ پانی دا حصول بھی رہے، اور دریا چکے عرب دی گرمی، جیٹھ ہاڑ دا موسم آئی، عرب دی گرم لو بھل دی آئی، تے حسین دے نال علی دیاں نازک مزاج دھیاں تے نو آئے، جنہ کدی جنگل نائن ویکھے انہ شیران دیاں گونجاں سڑیاں، واہ بھائی واہ، 6 مہینے ہو گیا علی دیا دیا نو، کدی اس بستی، کدی مکہ، کدی شیرام، کدی سوت، سانتا جوانوں سیدھی کربلا پڑھ دیتے ہیں نا، جڑا سفر کیتا ہے 6 مہینے علی دیا دیا، 28 رجب توریاں، رجب شعبان رمضان شوال ذکات ذی‌الحج، 6 مہینے تے اے محرم دی 2 تاریخ جمعرات دا دن آئی جدو حسین دا قدم غازریہ کربلا دی سرزمین تے آیا، امام حسین دا خیمہ لگ گیا، سارے اپنے اپنے خیمے جو بہ گئے، امام حسین علیہ السلام پیچھے خیمہ پاک عالیہ دا، جڑی گل حسین بادشاہ دے خیمے ہوندی آئی، اس دی آواز عالیہ دے خیمے پہنچ دی آئی، چونکہ
محافظہ امامت محافظہ حسین وطن چھوڑ کے نسل پوری نال لے کے کربلا آئی بیٹھی ہے۔ حسین فرمایا عباس جی دکھیاں دیاس، فرمایا سامنے قبیلہ آباد قوم بنی اسد جا تو انہوں آگ تو ان حسین بلا رہے ہیں۔ یاد رکھے جوانوں اتنی ایک حیبت آئی حضرت عباس دی، ایک اشل بلند اور پھر حضرت عباس کا قد بلند، اتنا دراز قد اور اتنا چوڑا سینہ اور اس طرح دی حیبت آئی ابو الفضل عباس دی کہ بڑے بڑے رستمان دے دل پگھل جاندے ہیں، پیتا پانی ہو جاندے ہیں۔ حضرت عباس جی میں گھوڑے تے چڑھیں، بہن دعا کی دیئے، حضرت عباس گھوڑا دوڑایا ہے۔ قوم بنی اسد کچھ جوان قبیلے دے بار کھلوتے ہیں، انہاں حیبت ویکھی، اشل دا جلال ویکھیا، اتے حضرت عباس دا جلال ویکھیا۔ وہ جوان وہ بچے وہ اپنے گھروں کو دوڑے، انہاں اپنے گھروں جا کے اپنی ماما بہنوں نو آکھیا لگدا ہے کوئی بڑا بڑا بادشاہ آ رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، کوئی بڑا بڑا ہے، کوئی بڑا بڑا بادشاہ آ رہے ہیں، کوئی بڑا بڑی جاگیر دا بادشاہ آ رہے، اس نے گھوڑے دی حیبت، اس دی حیبت کدی آپ لگدا ہے کوئی پیاسا ہے، لگدا ہے غازریہ وچ کوئی پانی دی تلاش ہے، چاہے لگدا ہے اس دا قافلہ نکھڑ گیا ہے، لگدا ہے اس دی فوج کدائی نکھڑ گئی ہے۔ عورتاں اپنی اپنی آبادی تو باہر آئیاں، مرداں نے ڈیرے چھوڑے، اپنے اپنے خیمے چھوڑے، سارے باہر نکلے، اور سارے ویکھ رہے ہیں، بچے جوان رش لگ گیا قبیلہ بنی اسد دا، ہر کوئی پیادا ہے باقی بادشاہ ہے۔ اس دے گھوڑے دی شان ویکھو اور اس دی اپنی وجاہت ویکھو، ہونے آوے تا پتہ لگے حضرت عباس دے گھوڑے دا قدم قبیلہ بنی اسد دے اندر آیا، زمین کپ کپی شروع ہوئی، اللہ تے جلال آیا، تے جڑا جملہ آکھے نا حسین بندے پہ سمجھے نے یہ بادشاہ ہے، حد کر دیتی وفا دی، غازی ٹھٹا صاحب بھر کے پیدا ہے تو ان میرا بادشاہ حسین بلا رہے ہیں۔ اے کوئی ہائے کرن والا بندے آتے نے جن دا نوکر ایڈا سونا ہے، اللہ جانے اس دا بادشاہ حسین۔ مرحبا مرحبا، کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی۔ میں بسم اللہ کرا ہاتھ نہ جوڑو میں غلام ہاں، ہاتھ بندی ٹر گئی آئی حسین دی 4 سالہ دی تھی، حکم کیتا کرو ساری ڈیوٹی ہے، جس دا نوکر ایڈا سونا ہے اس دا آقا تے بادشاہ حسین کیڑا سونا حسین، یہ کیڑا حسین ہے؟ ہائے کرنالے او قبیلہ بنی اسد معتبر افراد ٹرے، انہاں کیا کوئی عام نہیں، لگدا ہے شریف ہے، تے رول گئے، ویکھے نہیں اتنی وجاہت دے باوجود چہرے اتے تاثرات ویکھے آئے، وہ ساڈے نال گل کرنا چاہتے ہیں لیکن حیا اور عزت اتنی بلند ہے کہ انہاں صرف ایک جملہ آکھے پانی پی لو، سرکار باز فرمائے نہیں پانی نہیں پیڑا، تو ان میرا آقا میرا بادشاہ حسین بلا رہے، کس کے لئے آسو یہ اسی توڑے رہوار دے پیچھے آ رہے، لوگ کم رہے ہیں، حیبت عباس کو حضرت عباس پہنچیں، پیچھے قبیلہ بنی اسد سے لوگ پہنچیں، ایڈا شریف تیرا امام حسین، خیمے وچ بیٹھ کے انتظار نہیں کیتا، جس کا نبی احترام کر دے آئے، آج جو ٹپے تے کھلو کے پیادا ہے حسین مظلوم دا سلام، اوے میں صدقے ہو جاواں بین دو تو گھر تک روسے انشاءاللہ، سیداد حسین دا سلام ہوئے، مسافر دا سلام ہوئے، حسین ابن علی ہوئے، میں صدقے ہو جاواں، کوئی عبا چم دے، کوئی حج چم دے، کوئی نالین چم دے، کوئی درود پڑھ دے، میں صدقے ہو جاواں، کوئی اس عشق دے کعبے دا طواف پہ کر دے، ساڈے مقدر جا گئے، ساڈے بھاگ جا گئے، ساڈی زمین نو رنگ لگ گئے، اس زمین تے فرزند علی دا قدم آ گیا، لوگا مبارکہ شروع کی دیا، جنہاں دی زیارت کان لوگ سفر کر دیں، وہ تواڈی آبادی دے قریب آ گئے، ہے مولا تے ارادہ کیے، کوئی تو سمجھ سی اس جملے نو، حسین آدن سکونت، سمجھو مصائب نو، ہائے کرنا لیا وجود کپ کپی ہے مولا، سکونت مولا کتھے، فرمائے کربلا، ایک چٹی داڑی اللہ قوم میں بنی اسد بزرگے جڑا آگے بدے ہے تے ہاتھ چم کے پیادہ کربلا تیرے رہن دی جا نہیں، شاید کوئی عزادار ہوئے جڑا پچھے رہ جاوے، مولا کربلا تیری سکو حسین جنت شہزادے دی، مولا تیرے رہن دی جا نہیں، اتھے تک کدی انگوری تے سبزہ نہیں ہویا ہے، مولا اتھے کیوں، مولا
جیڑا نبی آئے آدم تو عیسیٰ تک اتھو رو کے ٹرے ٹھٹا سا بھر کے حسین آدھے او کلے ہان میرے نال علی دیا دھیا او ماتم کرنا لیا لوگا دن خیر نہیں لگتا ہے زہرا دا گھر وقت جڑ گیا مرحبا 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 امام حسین علیہ السلام فرمایا میری مرضی ہے مرکز تجلیات بناواں مرکز انوار بناواں میری مرضی ہے جتو نبی بنا منگ کے ٹورین میری مرضی ہے کربلا نو میں آباد کراں گناہگاراں واسطے زمین نجات بناواں ہائے کر کے رومنا لیو چپ کر گئے حسین جو ہوئے جو حکم ہوئے حسین دا میں صدقے ہو جاواں امام حسین خیمے چ بہایا حضرت عباس اور دیگر جوان بھی آکے بہ گئے صدقے ہو جاواں مولا فرمایا اے زمین میں حسین خرید کرنا چاہنا جان دو جوانوں کہ زمین کیوں خرید کی تھی ساڈا اور قوم دے نال او تعلق ہے او رشتہ ہے او نسبت ہو گئی ہے قوم نال کہ قریب تو آ کے میں اپنی قوم نو کربلا سنانا چاہتا کوئی کسی چیز دی کوئی منزل نہیں رہ گئی کوئی اور ہدف نہیں رہ گیا سوائے تواڈی زیارت اور تواڈی خدمت ہوں دن ہوئے یا رات ہوئے تو ہر چیز دے دائرے تو باہر آ کے میں اپنی قوم نال گل کرن دا دیا انہاں کہا مولا خریدو نہیں ساڑھے اجداد وسیعت کر کے گئے آنے بھئی جدو اس زمین تک شہزادہ ہوئے جندہ نام حسین ہوئے اس تو قیمت نہ لے آئے اس نے دے چھوڑے آئے اس زمین دا حقداری ہوئے سیدہ دا نہیں میں منگی قیمت دینا چاہنا مطا کل نو کوئی یہ نہ سمجھے حسین حالات غریبا آئے کر کے رونا لے جوانوں نہ کہ مولا ساڑھی جرت نہیں ہے حسین دے سامنے قیمت پاویے حسین ابن علی فرمایا آکھو نہ کہ مولا جو عطا کر دیو کسی بنی اسد دے بندے آکھا جی اگر عطا کر دیو تو اپنی مرضی مطابق جو 10,000 دا نام ہے بھین دے خیمے چکو کا یہ حسین ایک باری بھین دے خیمے آ حسین جو وطن دے پوریم عبداللہ ابن جعفر فرمایا جیڑا کم کرے اس کم میں آتے رہوے حسین میری مرضی ہے معاشر دیں کندے انو یاد روے بھین بیرا غریب نائن اور میں صدقے ہو جاواں انہاں بے وطنی غریب بنائے میری مرضی ہے انہاں نہ 10,000 نہ 20,000 انہاں 60,000 دینار دے تری تو دے تری میں دے دیا 60,000 دینار جدو حسین ابن علی انہاں دے سامنے رکھیں تے رومن پہ گئے نیڈا کریم جس دا 5,000 کوئی نہیں دیندہ اس دا 60,000 حسین دیتا ہے کاغذ سامنے رکھ کے آدن دسو ہن نام کہندے کر لیے کوئی روے نہ روے جڑے علی اکبر دے ماتمی میری مجلے سے جو حسین آدھے نے بھی بھین تو پوچھتا علی داس میں آن دے نہ کراواں یا میں محمد دے نہ کراواں رو کے پیا دیئے اکبر دے نہ کرا جیسے آدھ میں زینب علی آدھا مرحبا 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 خدا توڑا پرسہ قبول فرمائے انشاءاللہ اپنے غم میں چنہ روو میں دعا دے کے جا رہا جاگیر حضرت علی اکبر دے نام ہوئی 12 مربع میل دی جاگیر 12 مربع میل دی جاگیر اور جوانوں امام حسین بادشاہ نے جاگیر خریدی کیوں ہے امام حسین علیہ السلام نے زمین خرید کے امام حسین زمین خرید کے اس حجت تمام کی تھی کہ اللہ دے جہان سارے تو بڑا شرک دے بعد گناہیں کسے دے گھر نو جلا دینا وڈا گناہ ہے کسی دے گھر دے جا کے مار دینا ایو وجہ ہے جدہ شام میں غریبہ ماں زہرا ملن آئی آئی نا تے ماں ٹکڑے جھولی چ رکھ کے آکھیا حسین میں ملن آئی تے حسین آکھیا میں بڑا بڑا غریب ہاں میں او مظلوم ہاں جن لوگاں گھارے چ آ کے مارے ہیں صدقہ 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 اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے میں وہ مظلوم جن لوگاں گھر وچ آ کے مارے ہیں امام حسین بادشاہ نے کچھ شرطاں لکھوایا امام حسین علیہ السلام فرمایا زمین خریدن دے بعد زمین تواڈی زمین خریدن دے بعد زمین تواڈی امام فرمایا جمعرات اگلے جمعے تے میں کس جانا ہائے 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 امام فرمایا جڑا اگلا جمعہ آ رہی ہے نہ اکبر ہونا ہے نہ عباس ہونا ہے نہ محمد ہونا ہے تو سید آدھے جے نہ لاشاں تیرانا ہے نہ رسیاں پا کے شام ٹر جانا ہے حسین فرمایا زمین تواڈی ہو گئی
ہے مولا زمین سنت فرمائے زمین تواڈی ایک مہربانی کرے میں اگلے جمعے خوش جانا ہے میں مری جانا ہے مولا کوئی ساڈے ذمہ کم حسین ابن علی فرمائے ایک کام کرے ہے اگر میرے کشن دے بعد کوئی میرا زوار میری قبر دا پوچھدا کربلا وچ آ جاوے اس دا خیال رکھیا ہے تے اس دا ڈھیر خیال رکھیا ہے جن دے نال دھیاں بھی آیا ہوئے ہائے کرتا جا ہائے امانت حسین مظلوم دی جدو کوئی میری قبر دا پوچھدا کوئی زبار آ جاوے کہ حسین دی قبر بسم اللہ لکھ ویری آکھا حسین دی قبر کیڑی جاتے 3 دن انہاں دی خدمت کرے آئے مہمان نوازی کرے بابا زیدم شاہ جی لوگ ایرانیاں دی شکایت کرتے اسی ویکھن کہ زائرین نال سخت برتاؤ کردے اسی شام دے لوگ سنیں کہ زائرین نال سخت برتاؤ کردے آج تک یاد ہی نہیں کتنی باری مظلوم کربلا اپنے دربار وچ بلائے تے نہ کدی گنتی کیتی ہے آج تک اسا نہیں سنیا کسے عراقی دے شکایت کیتی ہوئے یا کسے آکھے ہوئے میں کسے عراق دے وستے بلکہ تسی اچھے لمتے ویدے ہو خدا دی قسم ہے سڑکاں دے عرب عراق والے دیاں دھیاں ماواں میں ویکھے ایک مستور نہ خشک رس چا کے کھلوتی آئی ضعیف آئی تو منت کر کے پیا دی آئی اس نیاز نو ہر کوئی نہیں لے رہا تسی لے لو میرے کو لیو ہے میں جدوں بھی چیلم دے کربلا جاواں میں شرمندہ نہ ہوا کہ میں حسین دے مہمانہ دی خدمت میں کرلاو یا رومن دیا راتی ہے ماتم دیا راتی ہے مسائب دیا راتی ہے اس ہائے دے بدلے اللہ تو انہوں جا دکھاوے جتے چند دیاں دا مہمان زینب عالیہ دا اور بابا جی میں دیکھے ایک مقام تے ایک جگہ تے دیکھے ہے کہ بڑی منت کر کے رات نو موقع لگے ہوندے تو زائرین واسطے لوگ اس طرح اندر میں دیکھے بڑے بڑے لوگ زائرین دیا جتیاں صاف کر رہے ہوندے اگر جتی لان دا ٹائم نہیں وہ آدھن تسی سامنے رکھو جتی اس تھی پالش کر دیں زائرین دیا جتیاں نالو خاک اتار کے اپنے کفن واسطے عراق والے رکھ دیں ایک سیوا پہ کر دیں آج تائیں حسین دے زوارہ دی میں صدقے ہو جاواں قافلے نو نہ کیا تسی رات اللہ دے نا تے حسین بادشاہ دے نا تے تسی آج رات اے نال ساڈا گھر ہے تے میں ہاں بچہ ہی میں یتیم بچہ تے ساڈے گھر گزارو میری ماں آکھے اگر زوار نال نہ آون تے تو گھر نہ آویں ہائے کرنا لیا پھر ساری رات انہاں دی روندیاں گزر گئی جدہ انہاں دے گھارج گئے تا نویں بسترے نویں برتن جنہ پہلے کسے کھادا نہیں پہلے کوئی ستا نہیں انہاں کے ایک بستر تا بالکل نویں نے تا بالکل نویں برتن سن دیو اندرو اس عراقی دی ماں رو کے آکھیا اس آکھئی نن دس دیو اے میں بنایا آئی دھی دا داج میں منی آئی منت پہلے سے جو حسین دا زوار ہے کوئی ماتم کرنا لہائیو قسمت فاطمہ کبرا دے داج دی جس دا داج شامیات کوفیہ نیزے وہوا مرحبا اللہ نوازت رحم کرے جڑیاں غربت حسین بلند ہو گئی کوئی میری قبر دا پچھدا آ جاوے اوے میں صدقے ہو جاواں جوانوں بات پھیل گئی حسین ابن علی ڈیرے لالے جاگیر حسین دے نام ہو گئی کچھ خوش ہیں جو حسین آ گئے کچھ روندے پہنگے نہ سن لے آئے کہ اگلے جمعے تائی مہمان ہے زینب عالیہ دا بھرا کریے بہن جوانوں مقابی مجلس بڑا وقت ہو گیا راتا روندہ ہو جس کا کوئی نقصان ہوئے یہ ویسے بھی جاگن دیا راتا ہیں ان راتا میں چنالی دیا دھیاں سٹیاں اوے میں صدقے ہو جاواں نالی دے صاحب ستے نالی دے پتر ستے کوئی ہو جا درد آئی کربلا دے اندر یکدم حسین مظلوم دیکھے ہے اے جتنے قبیلے بنی اسد لوگ ہیں نا اے ایک دوے نوادن تو گل کر حسین نال وہ آدھر حسین بادشاہ دے سامنے جرت نہیں پہ ہوندی تو گل کر ایک ضعیف دے کول آئے انہاں اپنی حاجت پیش کی تھی تسی حسین ابن علی نال گل کرو حسین آدھن جی میں انہاں تڑپ دیاں ویکھیا نا سوال واسطے حسین فرمیدن گھبراؤ نہیں
منگو کی منگنا چاہتے ہو جو منگو میں حسین عطا کراں تواڈے سامنے او کھلوتا ہے جڑا جنت دا سردار ہے ایک ضعیف امامہ لہایا ہے امامہ لہا کے اپنی عزت حسین دے قدماں تے رکھ کے آدھا ہے میں مر جاواں میں گل حسین نال نہ کراہا حسین مولا عرض کرنا چاہنے ہیں سیدہ دے جلدی مانگ تو مانگ میں عطا کراں بزرگا دے اساں سنے ہیں کلا نے تیرے نال زہرا دیاں دھیاں کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی مسائل بچوں اے آدھیو بھی نالے جنوں ٹران دا وال نہیں آدھا حسین دے دین نہیں بچدا کلا نہیں میرے نال علی دیاں تریوے دھیاں آئے کر کے رومانا لیا قوم بنی اسد لوگ ہاتھ بان کے آدن مولا اسی کلے نہیں آئے ساڑیاں دھیاں بھی نال ہیں ساڑیاں دھیاں ہاتھ بان کے پہیا دیاں حسین تو اجازت لے دیو اسا ان ملنا ہے جہندہ سورج حیا کیتا سارے عزادار سارے شرکت کرے آئے ماتا میں جگ مکان ہو جاوے آئے کر کے رومان آلے حسین فرمایا دھیان بلاؤ کہ یاد کرے سو کسے سخی نالوا پیا حسین مولا دی نظر پئی ہے بنی اسدیاں عورتاں دا ایک ہلکا نظر آیا ہے ساریاں دے وجود کم دین مولا اسی زیارت کان مدینے جانا ہے قسمت جاگی زہرا دیاں دھیاں کربلا آ گیا حسین یو جے گل کیتی ہے سجاد ترے واری اٹھیا ترے واری جھڑے ہیں حسین آدھا انج کرو ایک کر کے جاؤ زینب نو راش پسند نہیں چلو شیعہ نہ ہوئے جڑا ماتم نہ کرے ہائیو شام دا بازار ہر مور تے آدھی آئی چادر دے مرحبا 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 جی لکھ میری آنکھاں او جوانوں کل تو خون دا دریا شروع ہو جانا ہے کل تو خون دا دریا ہے کل لاہور علی ملکہ دے بندے دی مجلس ہے رومانا لیا ہر کوئی کربلا اجڑی ہے رکیہ راوے چجڑ گئی ہے کل ہاشمیاں دا پہلا قتل پڑیا جانا ہے جتنے جوان ماتم پہ کر دیو ایک ایک کر کے بی بی آیا ہے ہون جملہ سمجھو تو میں دعا کراں جیڑی بی بی آندی ہے زینب اٹھی کے استقبال بی بی آدھی ہے تو سیبت نالیاں میں مسافر دی بھینا یا زہرا یا زہرا بی بی آدھی ارمان میں واہ واہ حوصلے نال جوانوں تسی جتنا ماتم کر لو زینب دا پھرا نہیں بچیا جے سارے ماتم کرو تو میں اشارہ کردہ جدہ کشدہ پیا پھیڑ ہاتھ مل دیا رو رو کے آدھی ہے کیڑا ویر بلاوا ہائے حسین آکے رو بی بی یاد کتھے لکاواں وے میرا مورے نبوہ دا سوال سارے شرکت کرو عزاداری زندگی دا کوئی پتہ نہیں سال بعد آنا ہے محرم روسیوں جیڑا حسی مجلس حسین حسین دی عزاداری ہے بی بی اٹھ کے استقبال بی بی یادی ہے میرا سلام تسی وطنا لیاں آئے کر کے روانا لیا بنی اسدیاں کچھ ضعیف عورتیں جنہ زینب دے سامنے چادرہ لہیا سندلے موت کمر نال بن کے رو رو کے پیا دیا تیرے حسن دے ارمان آ میری شام دی مسافر حسین اپنے ویر دی مکان جھل اور دیا نساں سنے ہیں
تو پھرا نو دو کفن پوائن سارے ماتمی شرکت رکھے آئے کوئی آدھی آلیا تیری ماں زہرا دے زخمہ دے ارمان بی بیو جیا جملہ آکھے ہے اور ماتم کر دیاں غش کر گئی ہیں بی بی آدھی آجی پر چالو جدو اگلے جمعے تے میں اجڑنا ہے قاتلہ تو فرصت نہیں ہونی میں پرچا کے آنکھوں تیرے غازی دے ارمان مرحبا ہائے کرنا کبیرہ گناہ دا کفارہ حسین مظلوم دے غم میں حوصلہ حوصلہ ہائے کر کے رومن آلیا دوندا ہو جندہ کئی نقصان ہوئے میری ماتمی نال گلے رومن دی آوازاں بلند ہویاں اندر پھینا رلیاں باہر حسین رنے ماتمی جوانوں قوم بنی اسد لوگ سامنے آگیا دن مولا کوئی ساڑھے ذمہ کم لاؤ کیویں برداشت کرے سو حسین آدن اگلے جمعے میں بھج دے گھوڑے کو لگ سیادہ دے منت لوے آئے میرے پتران دیا قبرہ یا زہرا شاءاللہ انہا ہتھا تے کدی مصیبت نہ آوے جڑے حسین دی مصیبت سینے تے آ گئے آئے کر کے روانا لیا سیادہ دے اگلے جمعے میں کس جانے سیادہ دے جدہ فوجہ ٹور جاویں منت لبے آئے ساڑیا قبران چاہ بڑے آئے میری ماتمی جوان نال گلے آخری دوائن کر رہیاں جدہ مرد روندے رہے عورتاں سین نو پرسہ دے کے باہر آئیاں حسین نو وے کے رنیا سیادہ دے ٹھہر جاؤ آج حسین نہیں آج سوالی بن کے منت کرے نا آدھی المولا حکم کر سیدھیاں دے پردے واری ہے حسین آدھے ہو سکتا ہے یزید فوج دے ڈر تو آڈے مرد ساڑیا قبرانہ بناوین جدہ پانی بھرن دے بہانے اوے آئے میں غریب دے پترہ دے جنازے یا زہرا سرد ماتم دا پرسا اے امانت موسم حسین دا ہائے کر کے روانا لیا آج ترے محرم نو فرمیندن عباس اکبر ذرا میرے نالاؤ میری مرضی ہے میں جاگیر دا چکر لاوا ہائے کر کے روانا لیا حسین قرین کے ویکھے آئے قوم بنی اسد نکے نکے بال جدہ حسین نواندیا ویکھے آئے ڈار کے ہک جاتے بہ گئے جدہ مولا قریب آئے حسین بھائی ودھائیاں میرے لال میرے لیڑے آؤ میری ماتمی نال گلے ڈرتے ہوئے بچے حسین دے لیڑے آئے سیدہ دے کیوں اداس بیٹھے ہو آدھر مولا تواڈے آمن تو پہلے اسی روز کربلا کھیڑ دے ہاسے اساں سنے آئے تیرا ایک پھرائے جیندہ نابا یا زہرا سرد ماتم دا پرسا مولا تیرے بھرا تو سان ڈار لگ دے حسین آدھے کیڑی کھیڑ دیو جنہ گلیاں چ ماتم کرنے بچے آدھین مولا اسی دریا دی مانتے جانیا اسی ریت دیاں جھولیاں بھر دیا وقت دوئی جاتے آکے پلٹ دینیا ایو کھیڑ سنیں دے رہے حسین رونداری ہے بچیاں دا ہاتھ نب کے حسین رباب دے خیمے دے پچھے آیا ہے رو کے آدھر ہو سکتا ہے 12 محرم تو آڈی اماں تے پیو میری لاش نہ دفناویں شام غریب آئے تہک نکی جائی لاش سے ہو جائے گالے چ لگا یا تیروں سے تسی جھولیاں بھر کے اس دی لاش تے سٹے آئے سیادہ دے تو آڈی کھیڑ میں غریب دے بچڑے سر تے ماتم دا پرسا آئے قوم بے وطن نا دنیا تے بے مثال غریب وہ حسین
بچڑے گئے ماتم حسین ماتم حسین